بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حالیہ انتخابات نے علی پور چٹھا میں مسلم لیگ نون کی سیاسی پوزیشن کے حوالے سے کئی اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک وقت تھا جب علی پور چٹھا کو مسلم لیگ نون کا مضبوط سیاسی قلعہ سمجھا جاتا تھا، جہاں جماعت کے نظریاتی کارکنوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک موجود تھا اور عام ووٹرز بھی بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے۔ لیکن حالیہ انتخابی نتائج نے اس مضبوط قلعے کی دیواروں میں پڑنے والے ان دراڑوں کی طرف توجہ مبذول کروا دی ہے، جنہیں اب نظر انداز کرنا سیاسی دانشمندی نہ ہوگی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ علی پور چٹھا مسلم لیگ نون کے مرکز میں انتخابی شکست کی وجہ عوامی رابطے کا فقدان تھا، لیکن اصل سوال اس سے کہیں گہرا ہے۔ جلسے ہوئے، میٹنگز ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، گلدستے پیش کیے گئے اور انتخابی سرگرمیوں میں بھرپور مصروفیت دکھائی گئی، تو پھر سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف چند مخصوص افراد سے ملاقاتیں اور رسمی سیاسی سرگرمیاں ہی حقیقی عوامی رابطہ کہلاتی ہیں؟ حقیقی عوامی رابطہ چند لوگوں کے گھروں تک جانے، چند دکانداروں کے گرد بیٹھنے یا ایک محدود سیاسی حلقے کے ذریعے عوام تک پہنچنے کا نام نہیں۔ حقیقی عوامی رابطہ گلی محلے کے عام کارکن تک پہنچنے کا نام ہے۔ اس نظریاتی ووٹرز کی آواز سننے کا نام ہے جو مشکل وقت میں جماعت کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کارکن کے گھر پہنچنے کا نام ہے جس نے اپنے ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کر جماعت کے لیے وقت نکالا، قربانیاں دی اور مشکل گھڑی میں پارٹی کا پرچم بلند رکھا۔ اگر یہ سب کچھ موجود تھا تو پھر حالیہ سنجیدگی کے اسباب پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ شکست کو صرف مخالفین کی حکمت عملی یا ووٹرز کے فیصلے کا نام دے کر آگے بڑھ جانا سیاسی بصیرت نہیں۔ عوام کا فیصلہ بہرحال عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اور جمہوریت میں اس کا احترام کرنا لازم ہے، لیکن ہر انتخاب سیاسی جماعت کے لیے ایک آئینہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آئینے میں چہرہ توقع کے مطابق نظر نہ آئے تو آئینہ توڑنے کی بجائے اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس انتخابی صورتحال میں حلقہ 36 شہر سور نگر سے رانا اورنگزیب، راشد گجر اور کلاسکے سے اعجاز پرویا کی کارکردگی کو خصوصی طور پر سراہا جانا چاہیے۔ ان تینوں کی کوشش لگن نظریاتی کارکنوں کے لیے بھی ایک امید کی کرن ہے، جو سمجھتے ہیں اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ اپنی جماعت کے لیے مضبوط قوت ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے بہت سے نظریاتی کارکنوں کے ذہنوں میں کئی سوالات گردش کر رہے ہیں۔ کیا پارٹی سے نظریاتی وابستگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ سیاسی اور تنظیمی کلچر کے بارے میں کیا رائے دی جائے؟ پارٹی کسی فرد کی جاگیر نہیں ہوتی۔ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے خون پسینے، نظریات، قربانیاں اور عوامی اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے۔ جب کارکنوں کو یہ احساس ہونے لگے کہ اس کی برسوں کی وفاداری سے زیادہ اہمیت وقتی مفاد رکھنے والوں کو دی جا رہی ہے تو جماعت کے اندر خاموشی بے چینی جنم لیتی ہے، اور یہی خاموشی بے چینی بعض اوقات انتخابی نتائج کی صورت میں اپنا اظہار کرتی ہے۔ سیاست کسی دکان کا نام نہیں کہ چند مخصوص افراد کے ذریعے پورے شہر کے سیاسی مزاج کا اندازہ لگا لیا جائے۔ سیاست عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کا نام ہے۔ عوام کا دل صرف تصویروں، ملاقاتوں، گلدستوں اور رسمی بیانات سے نہیں جیتا جا سکتا۔ سب سے زیادہ تکلیف ان کارکنوں کو ہوتی ہے جو برسوں سے جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جب فیصلوں اور نمائندگی کی باری آتی ہے تو انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی پور چٹھا میں مسلم لیگ نون کے پاس باصلاحیت کارکنوں کی کمی ہے؟ کیا ایسے نوجوان موجود نہیں جو پارٹی کا مقدمہ دلیل اور سیاسی شعور کے ساتھ عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ کیا ایسے کارکن موجود نہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں پارٹی کا پرچم تھامے رکھا؟ ایسے لوگ موجود نہیں جنہیں عوام جانتے، پہچانتے اور عزت دیتے ہیں؟ اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو پھر ہر مرتبہ وہی آزمودہ اور کمزور سیاسی چہرے کیوں سامنے لائے جاتے ہیں؟ یہ صورتحال صرف عوامی جذبات کو مجروح نہیں کرتی بلکہ حقیقی نظریاتی کارکنوں کی عزت نفس بھی متاثر کرتی ہے۔ کہ علی پور چٹھا کی حقیقی سیاسی طاقت کا اندازہ صرف منتخب ممبران پارلیمنٹ سے سیاسی وابستگی یا سرکاری عہدوں کے قریب رہنے والے افراد سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اصل سیاسی طاقت وہ ہے جو گلی محلے میں موجود ہے۔ اصل طاقت وہ ہے جو کارکن ہے جسے عام آدمی اپنا سمجھتا ہو۔
اصل سیاسی طاقت وہ شخص ہے جو انتخابات کے علاوہ بھی عوام کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اصل سیاسی طاقت وہ نظریہ ہے جو صرف نعروں اور جلسوں میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہو۔ اصل طاقت وہ تنظیم ہے جو صرف نعروں اور جلسوں میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر کسی جماعت کی مقبولیت کا دعویٰ موجود ہو لیکن زمینی سطح پر کارکن غیر فعال اور عوام سے رابطہ کمزور ہو اور عام ووٹر سیاسی فیصلوں سے دوری محسوس کرے تو پھر انتخابی نتائج اس دعوے کا حقیقی امتحان بن جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے علی پور چٹھا کا حالیہ انتخابی نتیجہ محض ایک امیدوار کی شکست کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اسے ایک سنجیدگی سیاسی اور تنظیمی وارنے کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر علی پور چٹھا میں مسلم لیگ نون کا سیاسی قلعہ تھا اور آج اس قلعے کی دیواروں میں دراڑیں دکھائی دے رہی ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان دراڑوں کو چھپانے کی بجائے ان کی وجوہات تلاش کی جائیں، کارکنوں کو عزت دی جائے، نظریاتی لوگوں کو آگے لایا جائے، نوجوان قیادت کو موقع دیا جائے، فیصلے چند مخصوص چہروں کی بجائے وسیع تر کارکنوں اور عوامی مزاج کو سامنے رکھ کر کیے جائیں۔ کارکنوں کو عزت ملے گی تو قلعہ دوبارہ مضبوط ہوگا، کیونکہ سیاسی قلعے صرف مخالفین کے حملوں سے نہیں ٹوٹتے، کبھی اندر پیدا ہونے والی چھوٹی چھوٹی دراڑیں بھی کبھی بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں، اور اگر ان دراڑوں کو وقت پر پہچان لیا جائے تو قلعے کو دوبارہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ علی پور چٹھا کے سیاسی کارکن اور ووٹر صرف نعروں کے نہیں بلکہ حقیقی رابطے، عزت، نمائندگی اور عملی خدمت کے منتظر ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ مسلم لیگ نون ان آوازوں کو سنتی ہے یا پھر وہی پرانا سیاسی انداز جاری رہتا ہے، کیونکہ عوام خاموش ضرور رہ سکتے ہیں مگر انتخابات کے دن اپنا فیصلہ ضرور سناتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔